الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سورہ انبیاء ہماری چل رہی ہے جس میں ہم انبیاؤں کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے پڑھا تھا جو واقعہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت، ان کو جو معجزے دیے وہ سارا پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک صالح فرما بردار لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ وہ بکریاں کھیت جو چر گئی تھی پورا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی کہ کیا مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، ہم ہی یہ ڈالنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، نبوت دی تھی، ہوا پہ وہ سفر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ کبھی بیٹا سوچا کرو، واقعی میں کہتا ہوں اللہ کی ذات کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کے لائق ہے کہ اللہ نے انبیاؤں کو وہ معجزے دیے کہ جو واقعی انسان سوچ سکتا ہے کہ یار یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی ایک جانور کی بھی ایک زبان کا ایک ورڈ بھی سائنسدان آج سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کتا، ایک مثال دیتا ہوں، کتا اگر دوسرا جو ساتھی ہوتا ہے اس کی طرف بھونک رہا ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے یہ بتا رہا ہو وہ بھوکا ہے۔ دوسرا کتا آگے بھونک رہا ہوتا ہے، سیم ویسی بھونک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پیٹ میں درد ہے۔ تیسرا کتا بھونک رہا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا بخار ہے۔ واللہ العالم، لیکن سب کی ایک ہی جیسی آواز ہوتی ہے۔ بلی دیکھ لو، میاؤں میاؤں کرتی ہے بلی، ساری بلیاں، لیکن ہر میاؤں میں وہ الگ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جو نہیں پتا انسان کو۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشین، کوئی انسان آج تک یہ نہیں پتا کر رہا سکا کہ جانور کیا بولی بولتے ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا اللہ نے، وہ سمجھتے تھے جانوروں کی بولیاں۔ اس پہ وہ چونٹی والا واقعہ بھی ایک پورا، یہ سورہ انبیاء چل رہی ہے نا، اس میں انبیاؤں کے واقعات ہیں۔ تو یہ سوچا کرو کبھی اللہ کی، کبھی سکون سے لیٹو رات میں یا سفر کرو کہیں پہ، یا سکون سے نماز کے وقت ذکر و اذکار کرنے کے بعد 5 منٹ بیٹھو اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، اتنے معجزے بتائے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا معجزے دیے تھے کہ وہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی معجزہ، آگ جلتی ہو اور اس کی جلانے کی طاقت ختم کر دی جائے، آگ بجھانے کی ٹیکنالوجی تو سائنسدانوں نے بنا لی، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ آگ جل رہی ہے اور اس میں جو ہے نا پیپر ڈالا جائے اور وہ جلائے نہیں پیپر کو۔ یہ اللہ نے کر کے دکھایا، سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے یہ کام کر ہی نہیں سکتی سائنس۔ تو یہ سوچا کرو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ اب حضرت ایوب کا ذکر آ رہا ہے اس میں، علیہ السلام، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور کہا کہ بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا مال، دولت، گھر، زمینیں، بکریاں، ریوڑ، مویشی جانور، بیویاں، بچے، سب تھے۔
اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاؤں پر آئی ہیں اور سب سے سخت حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے نا وہ جزام کا مرض ہو گیا تھا. پھوڑے جسم پہ نکل آئے تھے، پورے جسم پہ آ گئے تھے سوائے زبان کے اور دل والی جگہ کے. جس زبان سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور جس دل میں ان کے اللہ تھا، بس ان دو جگہ کے علاوہ پورے جسم پہ آ گئے تھے. اور یہ حال ہو گیا تھا ان کا کہ ان کا گوشت جھڑنے لگا تھا، صرف جسم پہ کھال اور ہڈیاں باقی رہ گئی تھی. اس کے بعد ان کی اولادیں مرنے لگیں، ان کے مویشی مرنے لگے بیماریوں سے، زمینیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئیں، فصلیں ساری تباہ ہو گئیں، گھر بار بھی بیچنا پڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، قبضہ کر لیا لوگوں نے، اتنی بری حالت میں آ گئے تھے. پھر یہ وقت آیا کہ ان کو لوگوں نے نکال دیا بستی سے. ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے کہ ہمارے بچے یا ہمارے جانوروں کو نہ لگ جائیں، بستی سے نکال دیا. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کو لے جا کے ایسی جگہ ڈالا جہاں کچرا ڈالتے تھے. صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی. ان بیوی کے نام پہ روایتوں میں بہت اختلاف ہے. کوئی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں منتشا، کچھ ایسے نام ہے، بہت ساری روایتیں. خیر ہمیں نہیں اس پہ وہ پڑھنا کہ ان کا نام کیا تھا. بہرحال وہ ایک بیوی ساتھ تھی. وہ بیوی جو ہے لوگوں کے کام کاج کرتی تھی جا کے گھروں میں، اور کہیں سے کچھ کھانے کا مل جاتا تھا اس کے بدلے تو اپنے شوہر کے لیے لے کر آتی تھی، اور وہ ان کو دیتی تھی کھانے کے لیے. ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا. کئی دفعہ ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اللہ سے اپنی صحت کے لیے دعا تو کریں. وہ کہتے تھے نہیں، 70 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اگر چند دنوں کے لیے اس نے مجھے بیمار کیا تو میں شکوے شروع کر دوں؟ اگر وہ 70 سال بھی اللہ تعالیٰ مجھے بیمار رکھے گا، اسی حال میں رکھے گا، تو میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا. ایسے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، اتنے صابر انسان تھے. سوچا کرو بیٹا، کبھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو انبیاء چنا ہے نا، وہ واقعی کمال کے تھے، واقعی کمال کے لوگ تھے، ایکسٹریم ایکسٹرا آرڈنری لوگ تھے وہ پوری کائنات کے. ایسے لوگ اللہ نے دل چنے ان کے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے روحوں کو بنایا تو انبیاؤں کی روحوں کو بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے سب کے دل چیک کیے. ان روحوں کے دل اللہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا زمین پہ آنے سے پہلے، جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے. جو سب سے ٹاپ کلاس کا دل تھا نا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ان کو آخری نبی کے لیے چنا. پھر جتنے بھی جلیل القدر انبیاء گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کتنے نوح علیہ السلام، اور بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو سب سے بہترین دل ان کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں شکوہ نہیں کر سکتا اللہ سے، اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے بس میں چاہتا ہوں اس کا شکر ادا کرتا رہوں. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں آتی ہیں کہ کچھ دوست تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ ان کے لیے جو ہے نا شراب لے کر آئے کہ یہ پی لیں گے تو بیماری صحیح ہو جائے گی. وہ ہمدردی میں لائے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. وہ اتنا غصہ ہوئے، انہوں نے اس دوستوں سے یہ کہا کہ میرا تمہارا یہ پینا تو حرام ہے ہی ہے، میرا تم سے اب بات کرنا بھی حرام ہے، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے، نہیں پینی مجھے، منہ نہیں لگانا اس کو. چلے گئے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کی بیوی پورا دن کام کرتی رہیں اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا کہیں سے. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے پورا کہ کام کاج ہی نہیں ملا ان کو کہیں پہ. کوئی کام کاج ملتا، کچھ پیسے ملتے تو وہ کھانے کے لیے لے آتی، کوئی کام کاج نہیں ملا. ان کے بال بہت خوبصورت تھے جس کو وہ 2 لٹھوں میں بنا کے رکھتی تھی. انہوں نے ایک لڑکی تھی وہاں کی جس کو ان کے بال بڑے پسند تھے. اس لڑکی سے بات کری، اس نے کہا آپ مجھے اپنی ایک لٹ کاٹ کے دے دیں بالوں کی تو میں آپ کو بہترین کھانا دے دوں گی.
انہوں نے بالوں کی لٹ کاٹی اور اس کو دے دی. اس نے بہترین کھانا دے دیا. یہ آئی اپنے شوہر کے پاس کھانا لے کے, تو شوہر نے ان سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ اتنا بہترین کھانا لائی ہو تم, کہیں حرام تو نہیں ہے, یہ چوری کر کے تو نہیں لائی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, بالکل حرام نہیں ہے, یہ کھا لیا انہوں نے. پھر اگلے دن گئی, پھر کام کاج نہیں ملا کہیں, پھر اس لڑکی سے بات کری, اس نے کہا آپ دوسری لٹ بھی کاٹ کے دے دو تو میں تمہیں کھانا دے دوں گی. انہوں نے دوسری لٹ بھی کاٹ دی اور سر پہ جو ہے نا چادر رکھ لی, آ گئی کھانا لے کے. پھر ان سے پوچھا کہ بھائی اتنا اچھا کھانا اس دن بھی لے کر آ گئی ہو دوبارہ, چوری کا تو نہیں ہے, حرام کا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں. لیکن وہ نبی تھے اللہ کے. انہوں نے کہا مجھے کچھ تو اس میں نظر آتا ہے مسئلہ, اور یہ تم نے سر پہ چادر میرے سامنے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ چادر ہٹائی تو دیکھا ان کی دونوں لٹیں غائب تھیں, بال ہی نہیں تھے ان کے سر پہ. پیچھے سے اتنے خوبصورت بال تھے, کٹوا دیے تھے شوہر کے لیے. تو ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کری ہے کہ میں اگر صحت مند ہوتا, یا جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا, کہ تم نے میرے کھانے کے لیے اپنے اتنے خوبصورت بال کٹوا دیے. بیٹا ایسی بیویاں گزری ہیں اور ایسے شوہر گزرے ہیں. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, بہت ان کا مذاق اڑاتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے یہ جھوٹا آدمی ہے, دیکھو جبھی تو اس کو بیماری نے پکڑ لیا. وہ تو نبوت وہ کرتے تھے نا, نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو تھے نبی, اور اللہ کی طرف لوگوں کو لاتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ تو جھوٹا ہے, دیکھو جبھی تو بیماری نے پکڑ لیا. پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 لوگ آئے وہاں پہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جس اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے, اگر وہ سچا ہوتا تو کیا اس کو بیماری میں پکڑتا؟ اگر وہ اللہ سچا ہوتا تو کیا اس حال میں آتا کہ اس کے بھیڑ بکریاں گائے سب مر جاتے, اس کی زمینیں چھن جاتی ہیں, اور اس کے بچے اولادیں سب مر جاتے؟ اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا ہے. یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری جب اللہ پر بات آئی. دیکھو اپنی ذات پر جب تک بات آ رہی تھی خاموش تھے. جھوٹا کہا لوگوں نے, کیا کیا کہا ان کو, برا بلا کہا, گاؤں سے نکال دیا, ویرانے میں کچرے کے پاس ڈال دیا, کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ سے. لیکن جب اللہ پہ لوگوں نے رکھا کہ اگر وہ سچا ہوتا تو کیا ان کو یہ بیماری لگتی, پھر انہوں نے اللہ سے دعا کری. اور کیا دعا کری؟ میں تم لوگوں کو سکھائی بھی تھی یہ دعا کہ ہر بیمار کو کرنی چاہیے دعا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. کیا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ پہنچی ہے مجھے یہ تکلیف, یہ بیماری, اور بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر انہوں نے یہ دعا کری اللہ سے کہ اللہ اب میری یہ تکلیف دور کر دے, کیونکہ اب انہوں نے میری اس تبلیغ پہ بات کی ہے جو میں تیری طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. اتنا صبر کیا تھا انہوں نے. اور تفسیروں میں آتا ہے ان کے بہت سارے آتے ہیں سال, لیکن اصل میں ان کے 18 سال بنتے ہیں. تقریباً 18 سال یہ بیمار رہے تھے اس حال میں. 16 سال یا 18 سال, سوچو اتنی لمبی بیماری. ایک نسل آ جاتی ہے دنیا میں, بچے جوان ہو جاتے ہیں, جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں 18 سالوں میں. اتنا عرصہ یہ بیمار رہے. ٹھیک ہے, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے قبول کی اس کی دعا, پھر ہم نے ہٹا دی جو کچھ تھی اسے کوئی تکلیف. اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کر لی, اور جو ان کی بیماری تھی تکلیف تھی وہ دور کر دی. اور ہم نے دیا اسے اس کا اہل یعنی کنبہ, فیملی, اور اس کے مثل اور بھی ان کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے, اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے. اب ہوا یہ تھا
جب انہوں نے دعا کری نا، ان کی بیوی گئی ہوئی تھی وہی کام کاج کرنے کے لیے کہ کچھ پیسہ میں کما کے لاؤں، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں. اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کر دی کہ آپ اپنے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہیں پیر کو رگڑیں. آپ تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے پیر کو رگڑا تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب سا بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ پانی پیئیں بھی اور اس سے نہائیں بھی، غسل بھی کریں. انہوں نے پیا اور اس سے نہائے بھی، ساری بیماری ختم ہو گئی اسی وقت. پورا جسم ویسے ہی حالت میں آ گیا اور بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے. جو پہلے تھے اس سے بھی بہت حسین ہو گئے، بال وال سب گر گئے تھے، سب بہترین جوان بالکل بن گئے. اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. جب ان کی بیوی کھانا لے کر آئیں تو وہاں پہ دیکھتی ہیں کوئی بھی نہیں، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو بیوی ایک دم وہ ہو جاتی ہیں، پردے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نوجوان، یہاں پہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر گئی تھی، تم نے دیکھا اس کو کہ وہ کہاں ہے؟ وہ بیچارے بیمار ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے، وہ کہاں گئے ہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہو ان کو اٹھا کر لے گیا ہو، کوئی جانور لے گیا ہو، میں تو ڈر رہی ہوں. تو ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میں ہوں ایوب. تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں یا بہانہ کر رہے ہیں کوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے ایسی بہترین صحت عطا کری. پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے دیا اس کا اہل اور کنبا اس سے بھی زیادہ. وہ تو دیا ہی دیا، اس سے بھی زیادہ ان کی اولادیں ہوئی، پھر ان کے پاس مال آیا، ان کی مویشی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے دیا. اللہ نے آزمایا. دیکھو اللہ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے بندے کے اندر کتنا دم ہے. بیماری یا گھبراہٹ یا اس سے واقعی نہیں گھبرانا چاہیے، ہم لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا. اور یاد رکھو جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا اتنا بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے آخرت میں. اس کے مثل دیا اپنی رحمت سے، اور اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دیے. اور نصیحت کری آگے جو کرنا تھا، اپنی قوم میں کس طرح جانا تھا، کیا کرنا تھا، سب نصیحت کری عبادت کرنے والوں کے لیے کہ جس طریقے سے اب قوم کو لانا ہے ان کو واپس اور بتانا ہے. یہ سب ایک پورا واقعہ ہے پھر آگے. اور پھر اس پہ ایک اور چیز بھی سننے میں آتی ہے، ایک روایتوں میں ہے کچھ، میں نے اسی لیے دیکھو ان کے متعلق جو روایتیں بتائی ہیں نا وہ روایتیں بتائی ہیں، اس لیے میں نے کسی مستند حدیث یا یہ ریفرنس نہیں دیا یہ اس کی سند صحیح ہے، کیونکہ یہ اتنے جو انبیاؤں کا ذکر آیا نا اس میں بہت علماء کرام کا اختلاف ہے روایتوں میں. اچھا اس سے ہمارے ایمان پر فرق نہیں آتا کوئی بھی. فرض کرو اگر یہ بات غلط ہے کہ ان کی بیوی نے ایک لٹ کاٹ کے بیچی تھی اور ان کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، تو ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آنا. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی عمل کرنے کی چیز ہے نہیں. ہمارے عمل کرنے کی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس میں احتیاط کرنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو ایک اور روایت یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ جب یہ صحیح ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، اب مجھے اپنی یہ قسم پوری کرنی ہے. اللہ نے ان کی طرف وحی کری کہ آپ ایک چھڑی لیں اور اس کے چاروں طرف گلاب لگائیں اور اس گلاب کو ہلکے سے ماریں 100 دفعہ. یہ قسم پوری ہو جائے گی. یہ ایک روایت ہے، میں اس کی سند نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مستند ترین کتابوں میں یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ان کے واقعات میں آئی ہے، کیونکہ اس میں اسرائیلی روایتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے. جب اتنے پرانے انبیاؤں کا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں اسرائیلی روایتیں بھی ہوتی ہیں. اور اسرائیلی روایتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتی تو اس کو غلط مت کہو، اور اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کرتی ہیں تو ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ہے ان کا واقعہ شارٹ جو بتایا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ
اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو اور ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والوں میں سے تھا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی اگر یہ چیز سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا کہ سوالین تھے سارے انبیاء، پھر یہاں پر فرمایا کہ ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صبر کرنے والی جو صفت ہے نا انسان کے اندر، جو خوبی ہوتی ہے، سب انبیاءوں میں تھی، اور ہم لوگوں سے صبر نہیں ہوتا. واقعی یہ بڑی وہ ہے. اور ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو واقعی ہمیں پریشانی دکھ اس میں صبر کرنا چاہیے. دیکھو ہمیں کتنی اچھی نصیحت یہاں سے ملی. آج کا ہمارا نصیحت کا کتنا اچھا نکلا اس میں سے کہ ہمیں ہر چیز پہ، کوئی چیز نہیں ملی اس پہ صبر کرنا چاہیے، کوئی چیز مل گئی شکر ادا کرنا چاہیے، گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کو یہ مل گیا، یہ تو اس کا حقدار نہیں تھا، وہ اللہ نے دیا. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو. تفسیر کا ٹائم ہوتا ہے شارٹ اور بتانا بہت کچھ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے. صحیح بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، یہ بہت طویل حدیث ہے، میں شارٹ بتاتا ہوں. وہ ایک بستی سے جس سے گزر رہے تھے، جب اس بستی میں داخل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، سارہ سے، کہ تو میری بہن ہے. جبکہ کیا تھی وہ ان کی بیوی، زوجہ. وہ کہنے لگی یہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی سے ہم گزر رہے ہیں، جس شہر سے، یہاں کا جو بادشاہ ہے بہت ظالم ہے، اور ہر عورت کو وہ اٹھا لیتا ہے، خاص کر لوگوں کی بیویوں کو وہ اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس دنیا میں ایمان والا یا میں ہوں یا تو ہے. تو مسلمان کا کیا ہوا؟ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ جنرل بات ہے. تو اس نے کہا اس رشتے سے، ایمان کے رشتے سے تو میری بہن ہے، دنیاوی رشتے سے نہیں، وہ تو بیوی ہے، ایمان کے رشتے سے. تو کوئی بھی تجھ سے پوچھے تو بتا دینا یہ میرا بھائی ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کہوں گا میری بہن ہے. یہی ہوا جب وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو وہ جو بادشاہ کے کارندے تھے نا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا دونوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو، دونوں کو محل کی طرف لے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا، اور کچھ کارندے ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لے گئے. وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. جب بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے تو بادشاہ کو پوری بات بتائی، ایسے ایسے گزر رہے تھے، ہم نے اس کو پکڑا اور ان سے پوچھا. یہ کہنے لگا میں اس کی بہن ہوں، اس کا بھائی ہوں. بادشاہ کو ان کی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو ہے پسند آ گئی. بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی کہ اب میں اس عورت پہ حملہ کرتا ہوں. سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری. وہ تو نیت جان گئی تھی بادشاہ کی، اللہ سے دعا کری. اسی وقت بادشاہ کے اوپر فالج گرا، اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے، اور وہیں گر گیا بادشاہ. سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ اس حال میں مر گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اس کو مار دیا، اس کو صحیح کر دے. بادشاہ نے بھی بولا کہ میں اب کچھ نہیں کروں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم کوئی بہت بڑی جادوگرنی ہو یا پیرنی ہو، مجھے صحیح کر دو. انہوں نے دعا کی، صحیح ہو گیا. پھر اس نے حملے کی کوشش کری، پھر انہوں نے دعا کری، پھر اس پہ فالج گرا. اس طرح 3 دفعہ ہوا. لمبا واقعہ، بہت شارٹ بتا رہا ہوں. 3 دفعہ ہوا. تینوں دفعہ انہوں نے یہ دعا کری. جب تیسری دفعہ یہ دعا کری، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی جادوگرنی ہے، اس کے پیچھے بہت کوئی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو اس پہ میں حاوی نہیں ہو سکتا. اس بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، بھیج دو اس کو، اور یہ لڑکی، ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لڑکی جو ہے نا، اس کے لیے لونڈی کے طور پہ بھیج دو، جو اس کی خادمہ کے طور پہ رہے گی.
लौंडी कह रहा हूं, खादमा के तौर पे रहेगी। उस लौंडी का नाम था हाजरा। अब सारा अलैहिस्सलाम उस हाजरा को लेके बाहर आई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ चल दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा वाकया बताया और कहा कि ये लड़की खादमा के तौर पे उस बादशाह ने मुझे दी, इसका नाम हाजरा है। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा की शादी, निकाह जो है ना, इनसे करवा दिया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अब यहां पे रुको। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आ रहा था, हमने पढ़ा है ये, तो जो फरिश्ते, 3 फरिश्ते आए थे अजाब लेके, मुख्तलिफ रिवायत में आता है इसराफील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और शायद इज़राइल अलैहिस्सलाम, 3 फरिश्ते। जब ये अजाब लेके जा रहे थे कि अब इस बस्ती को तबाह करना है, उस बस्ती से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घर था, जहां पे ये अपनी बीवी किसके साथ थे? हाजरा के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद कोई भी नहीं थी। 86 साल के हो गए थे मेरा ख्याल है, लेकिन औलाद नहीं थी। वहां पे रुके और अब वो वाकया भी थोड़ा सा बताता हूं। फरिश्ते जो है वो नौजवान लड़कों के रूप में आए थे, क्योंकि नौजवान लड़के ही थे ना वहां पे लूत अलैहिस्सलाम के पास जो गए, इनके पास भी रुके। दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, फरिश्तों ने अंदर आने की इजाजत चाही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मुसाफिर हैं, इस बस्ती के तो लगते नहीं है, साफ सुथरे उजले हुए कपड़े पहने हुए जा रहे हैं, ये तो अच्छा मौका है कि मैं मुसाफिर की खिदमत करूं। अल्लाह को बड़ी पसंद है मुसाफिर को पानी पिलाना, खाना खिलाना। उन्होंने फौरन बुला लिया, बकरा या गाय या वो भेड़ वगैरह ज़िबा करवाई, उसका भुना हुआ गोश्त सबके सामने रखा लाके, सबके सामने लाके रखा। किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया खाने के लिए, सारे ऐसे ही बैठे रहे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में डर आ गया कि ये कौन है कि खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ा रहा कोई भी। जब ये लोगों ने, फरिश्तों ने ये समझा कि अब ये डर रहे हैं, तो फिर एक फरिश्ता जो उसमें जो नौजवान लड़का था वो बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब लेके जा रहे हैं। यहां हम सिर्फ आपके पास ये खुशखबरी देने आए थे कि अल्लाह ने खुशखबरी दी है आपको हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कि जो आपके यहां बेटा पैदा होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा जो हम कल पढ़ चुके हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम भी होंगे उसके बाद। हाजरा दरवाजे के कोने पे खड़ी हुई थी, हंसने लगी और कहने लगी, हाय अल्लाह, मेरे यहां बेटा कैसे होगा? मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूं और फिर मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है, बांझ हूं और बूढ़ी हो चुकी हूं। तो फरिश्तों ने कहा, ऐसे ही होगा जैसा कि आपके रब ने बोला है, होना वही है। फरिश्तों ने उनको खुशखबरी सुनाई और चले गए। फिर तो वो हाजरा जो थी उनसे इसहाक अलैहिस्सलाम हुए थे, ठीक है, और जो सारा अलैहिस्सलाम थी उनके बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। 2 बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसलिए वाकया बताया कि समझा सकूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत फर्माबरदार थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा एक, उनको ज़िबा करने का। फिर उनसे जिक्र किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अब्बा जान, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप वो करें, आप मुझे पीछे हटने वालों में से नहीं पाएंगे। ये दोनों चले, जिस मुकाम पर ज़िबा करना था, हाजरा घर में थी, शैतान उनके पास गया और उनको बहकाया, बीबी हाजरा को, कि वो आपके शौहर इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है ना वो ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा थी या सारा थी। तो वो दौड़ी वहां से और फिर वापस पलट गई कि ये तो शैतान की चाल है। फिर वो दौड़ी और वापस पलट गई, शैतान की चाल है। फिर तीसरी दफा दौड़ी, वापस पलट गई। ये वो 3 जगहें हैं जहां पे वहां पे कंकरियां मारते हैं शैतान को। जो 3 जगह बहकाया था, जब हज पे जाते हैं ना तो कंकरियां जो मारते हैं ना, ये वो जगह है।
جہاں پہ کنکری ماری جاتی ہے. تو بہرحال شارٹ بتا رہا ہوں بالکل, وہاں پہ لے کر گئے. وہ اس میں بہت سی روایتیں اور بھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, میں مکس کر کے بتا رہا ہوں ساری, ایک واقعہ بنا کر پورا, ورنہ کسی روایتوں میں کچھ ہے, کسی میں کچھ ہے, کسی میں کچھ ہے, کسی میں کچھ ہے. پھر وہاں لے کر گئے, وہاں پہ ان کو لٹایا اور اپنی آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھ لی اور ان کو لٹایا گدی کے بل کہ میں اس کی آنکھوں میں, یا یہ میری طرف نہ دیکھ سکے. ظاہر ہے ماں بیٹے کو باپ سے, باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. الٹی طرف لٹایا, چھری چلا دی, چھری رکھی گدی پہ اور چلا دی. کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے ہاتھ سے دیکھا, کوئی خون نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر چھری چلائی, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر چھری چلائی, کچھ بھی نہیں ہوا. غصے سے چھری پھینک دی. ایک اور روایت میں آتا ہے, میں روایتوں کا ذکر کر رہا ہوں, میں صحیح ترین اور ضعیف ترین نہیں کر رہا ہوں, میں صرف واقعہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چھری بولی کہ اے ابراہیم علیہ السلام, آپ مجھ پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ مجھے تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلنا چاہیے اسماعیل علیہ السلام کا. اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے چھری پھیری اور گردن کٹ گئی, خون نکلنے لگا. اس کے بعد جب انہوں نے پٹی اتاری, آنکھیں کھولی تو دیکھا نیچے مینڈا تھا جو ذبح ہوا پڑا تھا, اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے. اللہ کو یہ دیکھنا تھا کہ یہ چھری چلاتا ہے اپنی اولاد پہ میرے خاطر یا نہیں. انہوں نے کر کے دکھا دیا, آنکھیں بند کری اور چلا دی. جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم کوئی مانے, اللہ اس کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے. بہرحال چھری چلا دی. اس مینڈے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینڈا تھا کہ خاص کر اللہ نے اس کو جنت میں رکھا تھا, اور 40 سال تک وہ جنت سے چرتا رہا, اور خوب موٹا تازہ ہٹا کٹا ہو گیا تھا وہ. اللہ نے وہ مینڈا بھیجا تھا فرشتے کے ذریعے. تو بہرحال یہ واقعہ ہے چھوٹا سا ان کا, ٹھیک ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے عمل کی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے میں یہ نہیں بتاتا کہ صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت ہے یا ضعیف حدیث سے یہ ثابت ہے, کیونکہ عمل کی کوئی چیز نہیں ہے, ایک واقعہ ہے بس. کیونکہ علماء کرام کا بھی اختلاف رہا ہے بہت ساری باتوں میں, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ یہ آیت کا تو پہلے ہی ہم نے پڑھا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, آگے حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام, ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ ہم پھر اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. صرف ایک بات اور میں بتا دوں, وہ بات بتانے والی یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں, بلکہ عورتوں کی بات کروں گا, میں بات کروں گا عورتوں کی, کہ اس دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک صرف ایک عورت ایسی گزری ہے, صرف ایک عورت, کہ جو چاروں نسبت سے اس کے نبی تھے. چاروں طرف ایک عورت کے 4 نسبتیں ہوتی ہیں, چاروں نسبت سے جو نا وہ نبی سے رشتہ تھا اس کا خون کا. کون؟ الیا بنت یعقوب. یہ وہ دنیا کی واحد عورت گزری ہیں کہ جن کے والد بھی نبی, جن کے بیٹے بھی نبی, جن کے شوہر بھی نبی, اور جن کے بھائی بھی نبی. یہ آل یعقوب کی بیٹی تھی, نبی ہو گئے باپ. یوسف علیہ السلام کی بہن تھی, ہو گئے نبی بھائی. ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی, ہو گئی نبی سے نسبت, شوہر یعنی نبی. اور ذوالکفل علیہ السلام کی ماں تھی. ان چاروں نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں, اور یہ واحد اس دھرتی پہ عورت گزری ہے کہ چاروں نسبتوں سے یہ نبی سے جڑی ہوئی تھی. کیا شان ہوگی واقعی. ہم تو صحابی کی بیویوں کو, جو صحابیات ہیں, ان کو اتنا وہ کرتے ہیں, یہ تو چاروں نسبتوں سے نبی سے جڑی ہوئی تھی. باپ بھی نبی, بھائی بھی نبی, بیٹا بھی نبی, شوہر بھی نبی. بہرحال صرف یہ ایک خاص بات بتانی تھی, صرف معلومات کے لیے. اس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں,
ہمارے عمل کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے جو عمل کی چیز ملے گی ہمیں اس کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی اس کی تفسیر کل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی نے جس طریقے سے انبیاؤں کے ذکر قرآن میں کیے ہیں ان سے ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور یہ دعا میں تمام سننے والوں سے کہوں گا لازمی یاد کریں، کیونکہ بیماروں کے لیے بہترین دعا ہے یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، یہ لازمی یاد کریں. سورہ انبیاء میں ہے یہ، اور آیت نمبر اس کی 83 ہے، 83. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس پڑھنے کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکت عطا فرمائے. جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ اپنی بے حساب رحمتوں سے انہیں درگزر فرما دے. اور بیٹا یہ جو میں دعا کرتا ہوں نا آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. یہ وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، کیا شان ہوگی ان کی. ہم اس قابل تو نہیں ہے لیکن ہم اپنے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے عمل اچھے کرنے کی. ہمارا حساب ان سے، کیونکہ ہمیں تمام انبیاؤں سے محبت ہے. اور کیوں محبت ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے محبت کی اور اللہ نے ان سے محبت کری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ایمان کی مٹھاس اگر چکنی ہو نا تو وہ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کر کے دیکھ لے. اس صحیح حدیث ہے بالکل، کہ جو چاہتا ہے ایمان کی مٹھاس کو چکھ کے، ایمان کا صحیح معنوں میں مزہ چکھ کے، وہ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کر کے دیکھ لے. تو ہمیں اللہ کے خاطر تو ہے، جب اللہ کے خاطر ہے محبت تو میرا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہمیں ضرور کھڑا کرے گا انشاءاللہ. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.